خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کہانی میں گوتا لگانے والے ہیں جس میں میزائل بھی ہیں، خفیہ سفارتکاری بھی، اور ایک ایسا ثالث بھی جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی گتھی ہے جو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کی سیاست کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ آج کل جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، وہ ہمارے فون اور کمپیوٹر سکرینز پر بھی لڑی جاتی ہیں، اور یہاں سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی دھندلکے کی بات کرتے ہیں جسے فاگ آف وار کہتے ہیں، جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جنہوں نے سب کو الجھا کر رکھ دیا۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بڑی پراسرار ویڈیو سے جو آن لائن وائرل ہو گئی۔ اس میں دکھایا گیا کہ مشتبہ خامنہ ای، جو ایران کی ایک اہم شخصیت ہیں، فوجیوں کے ساتھ ایک بنکر میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی سچ تھا؟ دیکھیں، اس ویڈیو پہ شک کرنے کی کئی ٹھوس وجوہات تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے کسی بھی سرکاری ایرانی چینل نے جاری نہیں کیا۔ پھر ویڈیو میں جو شخص تھا اس کی شکل واضح نہیں تھی، اور سب سے بڑا شبہ کہ اسے شاید اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت سے بنایا گیا ہو، جو آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ اور بات صرف ویڈیوز تک ہی نہیں رکی، خود ایران کے سرکاری میڈیا پریس ٹی وی نے ایک تصویر پوسٹ کی اور پھر اسے فوراً ہٹا بھی دیا۔ اس طرح کی حرکتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایک حقیقی جنگ کے ساتھ ساتھ معلومات کی ایک جنگ بھی پوری شدت سے جاری تھی۔ اسی دوران ایک اور دھماکہ خیز خبر نے تہلکہ مچا دیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے اسرائیل کو براہ راست دھمکی دی ہے۔ لیکن اس سنسنی خیز سرخی کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہی تھی۔ لیکن جب اس خبر کی تھوڑی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ دعویٰ کتنا کمزور تھا۔ یہ خبر کسی پاکستانی ذریعے سے نہیں بلکہ ایک بھارتی نیوز ویب سائٹ سے آئی تھی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی سختی سے تردید کی، جس سے یہ شک پختہ ہو گیا کہ شاید صرف پروپیگنڈا تھا۔ اچھا، یہ تو تھی معلومات کی جنگ۔ اب ذرا زمینی حقائق کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اصل میدان میں کیا ہو رہا تھا اور میزائل اور جدید مشینیں اس تنازع کو کیسے شکل دے رہی تھیں۔ جب معلومات کی جنگ چل رہی تھی اس وقت ٹھوس فوجی کاروائیاں بھی ہو رہی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے کئی اہم اسٹریٹجک جگہوں کو نشانہ بنایا، جیسے اسرائیل میں تیل کے ذخائر اور خطے میں موجود کئی امریکی فضائی اڈوں کو۔ اور یہیں سے ہمیں اس جنگ کا جدید چہرہ نظر آتا ہے۔ دونوں طرف سے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا تھا، جیسے امریکہ کی یہ بغیر پائلٹ کے چلنے والی ڈرون کشتیاں جو روایتی جنگ کے اصولوں کو بدل رہی ہیں۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں تھی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق پینٹاگن 10,000 مزید فوجی بھیجنے پر غور کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو اس لڑائی کو ایک بڑی جنگ میں بدل سکتا تھا۔ صورتحال کتنی سنگین تھی اس کا اندازہ سی آئی اے کے ایک سابق افسر کی اس وارننگ سے ہوتا ہے، جس نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایک غلطی تیسری عالمی جنگ شروع کر سکتی ہے۔ لیکن جنگیں صرف میزائلوں اور فوجیوں سے نہیں لڑی جاتیں، ان کا اثر عام لوگوں پر بھی پڑتا ہے۔ اب ہم اسرائیل کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کو سنتے ہیں، جو ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہی تھیں۔ حکومت کی طرف سے طاقت کا بیانیہ تو دیا جا رہا تھا، لیکن لبنان کی سرحد پر موجود ایک شہر کے میئر کی یہ فریاد جو لائیو ٹی وی پر رو پڑے، ایک دوسری حقیقت دکھا رہی تھی۔ اور یہ کوئی اکیلی آواز نہیں تھی۔ ایک اور مقامی رہنما نے بھی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست اسرائیل ناکام ہو چکی ہے اور ایک پورا شہر تباہ ہو گیا ہے۔ یہ تنقید صرف مقامی سطح پر نہیں تھی، بلکہ اسرائیل کے اپنے سیاسی نظام کے اندر سے بھی آ رہی تھی، جس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ فوج اپنی آخری حد تک پہنچ چکی ہے اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے زیادہ حیران کن موڑ پر۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں پردے کے پیچھے کچھ اور ہی کھیل چل رہا تھا۔ دیکھیں، عوامی سطح پر تو دونوں فریق ایک دوسرے کے سخت مخالف نظر آ رہے تھے۔ ٹرمپ دعویٰ کر رہے تھے کہ ایران نے بات چیت کے لیے مہلت مانگی ہے، جبکہ ایران مذاکرات سے صاف انکار کر رہا تھا۔ لیکن پھر جرمنی کے وزیر خارجہ نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے ساری تصویر ہی بدل گئی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ طور پر رابطے ہو رہے ہیں۔ اور پھر وہ بڑا انکشاف ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ پاکستان، ایک ایسا ملک جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آیا۔ ہماری اس کہانی کا آخری حصہ اس سفارتی تبدیلی کے نتائج ہیں، خاص طور پر یہ کہ ایک علاقائی حریف نے اسے کس نظر سے دیکھا۔
پاکستان کی اس سفارتی کامیابی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکا۔ اس نے پڑوسی ملک بھارت میں ایک اہم سیاسی رد عمل کو جنم دیا۔ بھارت میں اس خبر پر جو رد عمل آیا وہ کانگریس پارٹی کے رہنما کے اس چونکا دینے والے بیان کی صورت میں تھا، جس نے علاقائی طاقت کے توازن پر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ ان کی دلیل بہت صاف تھی۔ ایک طرف پاکستان ایک بڑے عالمی بحران میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا، اور دوسری طرف بھارت جو خود کو علاقائی رہنما سمجھتا ہے، اس پوری تصویر سے ہی غائب تھا۔ یہ بھارتی خارجہ پالیسی پر ایک سیدھا سوال تھا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے، کیا پاکستان کا یہ کردار صرف ایک عارضی سفارتی جیت ہے، یا پھر ہم خطے میں طاقت کے توازن میں ایک مستقل تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔